जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं पढ़ रहा था कि 2023 में जो मेजर ग्लोबल जिसे ट्रेंड्स कहते हैं, 10 टॉप ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर करूं। और 2022 में जो मेजर जियोपॉलिटिकल वोकैबुलरी थी वो कौन सी रही। आ, आए थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेजर ट्रेंड समझा जा रहा है वो देखा जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फूड शॉर्टेज होगी। अ, जंग की वजह से एनर्जी प्राइसेस हाई होंगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, बैंकों के इंटरेस्ट रेट होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट कर सकता है। और आपको पता है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तो मज़ीद बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये कह रहा है कि मैं कभी कभी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। और जिसे आप ये कह लें कि जो वेस्टर्न ममालिक की जो सपोर्ट है फॉर यूक्रेन वो अंडरमाइन हो सकती है, बिकॉज यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और लोग कह रहे हैं कि हम इस जंग में इतना क्यों जा रहे हैं। सो ऑल आइज ऑन यूक्रेन, जिसे आप ये कह लें। दूसरा ये है कि जो दूसरा मेजर ट्रेंड है वो ये है कि रिसेशन आ सकता है। कि दुनिया की जो मेजर इकोनॉमी हैं वो रिसेशन में जा सकती हैं, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। और पेंडेमिक जो है वो दोबारा आ सकती है, जैसे चाइना की सिचुएशन है। अमेरिका के अंदर जो कहा जा रहा है कि जो रिसेशन है वो रिलेटिवली थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू यूरोप, जहाँ पे जो रिसेशन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और अमेरिका को एडवांटेज है कि उनका जो है वो जो स्ट्रॉन्ग डॉलर है वो उनके लिए एडेड एडवांटेज है। और बाकी करेंसीज जो है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसे और ममालिक जो हैं, जो गरीब ममालिक हैं, वहाँ पे जो डॉलर का वो बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से कीमतें भी हैं जो है वो बढ़ सके। जो तीसरा मेजर ट्रेंड है वो है क्लाइमेट जो है वो। क्लाइमेट के ऊपर एक आप ये समझें कि एक उसके खुशाइन चीज़ कही जा रही है कि जो ममालिक हैं वो अपनी एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर करेंगे। और जो दोबारा है वो जिसे कह लें ममालिक जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, दोबारा वापस जा रहे हैं। ठीक है जी। और जिसे आप ये कह लें कि ये जंग की वजह से मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हुए, और वो जो हाइड्रोकार्बन्स का जो अल्टरनेटिव है वो भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। विंड, सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रोजन जो है उससे भी बेनिफिट लेने की बात की जा रही है। लेकिन लार्जली जो क्लाइमेट चेंज है या जो क्लाइमेट के हवाले से कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट ये भी है कि कुछ तब्दीलियां जो हैं वो ये होंगी कि लोग विंड, सोलर, न्यूक्लियर और हाइड्रोजन पे जो है वो शिफ्ट होंगे। बल्कि मैं देख रहा था, आई थिंक चाइना के अंदर एक हाइड्रोजन पे कोई जो ट्रेन है वो जो चल रही है। एनी हाउ, चाइना पे बात करें कि चाइना जो है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो उसमें इंडिया जो है वो ओवरटेक कर लेगा, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 1.43 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की होगी और चाइना को क्रॉस करेगा। जो पॉपुलेशन नीचे की तरफ जा रही है चाइना की, और इसकी जो इकॉनमी है वो भी मुश्किलात का शिकार है। और ये समझ लें कि चाइना की जो वो जिसे कहते हैं ना, पीक पे जाके अब चीज़ें स्लो हो रही हैं। और और ज़रूरी है ये भी है कि शायद ज़रूरी ये भी देखा जा रहा है कि शायद चाइना जो है वो ओवरटेक ना कर सके अमेरिका की इकॉनमी को। और पांचवा ट्रेंड ये है कि वो अमेरिका के अंदर है, कि जो अमेरिका के अंदर कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की आपस में लड़ाई रहती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड टू मॉनिटर, बिकॉज इफ रिपब्लिकन्स कम बैक इंटरनेशनल ऑर्डर बदल सकता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में बदला था। और मिड टर्म इलेक्शंस में भी कुछ पता भी चला है। और दूसरा ये है कि सोशो कल्चरल डिवाइड्स जो हैं विद इन अमेरिका बहुत तेज़ी हैं। अबॉर्शन के इश्यूज़ हैं, गन्स के इशू हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको याद हो जो उसने एक अबॉर्शन के हवाले से फ़ैसला किया था। इसी तरह अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 2024 की इलेक्शन की रेस में आते हैं तो समझें मामलात ख़राब हो सकते हैं। जो छठा बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझ लें जो चीज़ है वो ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया का जो फोकस है वो जिसे कहते हैं ना कि इंटेंस फोकस है यूक्रेन की जंग में। और इसकी वजह से किसी और जगह पे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और जिसे आप ये समझ लें कि रशिया की बैकयार्ड पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, चाइना की बैकयार्ड पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ताइवान कुड बी द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। इंडिया चाइना टेंशन जो है वो हिमालयाज में कहा जा रहा है कि वो भी आ रही हैं। और टर्की और ग्रीक के जो एजियन आइलैंड के ऊपर जो मसाइल हैं वो भी जो है वो हो सकते हैं। सो
یہ جو یوکرائن کا مسئلہ ہے جس میں فوڈ شارٹیج فوڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، اس میں کہیں اور بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں جس میں انڈیا، تائیوان، ٹرکی، یہ جو چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہے ہیں. سو انڈیا از ان ہاٹ اسپاٹ ان دا نیکسٹ جو 10 ٹرینڈز ہیں. ون بیکاز میں نے جیسے بتایا پاپولیشن کی وجہ سے، اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا چائنا ٹینشنز کی وجہ سے، اور دوسرا ایک ساتواں جو بڑا ٹرینڈ ہے دیٹ از کہ جو گلوبل پالیٹکس میں شفٹ آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ نئے الائنسز بنیں گے. نیٹو کے وہ تو دوبارہ ریوائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے گا، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنگ بلاک ہے جس کو خیر یہ کیا تھا. اور دوسری جو گروپنگز ہیں ان میں کوڈ ایک امپورٹنٹ گروپنگ ہے. آکس جو آسٹریلیا، یو ایس، یو کے جو ہے انہوں نے ایک 3 ممبر الائنس بنایا تھا انڈو پیسیفک میں. یہ بیسیکلی دونوں جو ہیں وہ امریکہ لیڈ جو کلب ہیں ٹو مینیج چائناز رائز. اور اسی طرح I2U2 اندر ایک شفٹنگ الائنس ہے جس میں امریکہ، اسرائیل، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اینڈ انڈیا جو ہے دے آر پارٹ آف دیٹ. سو یہ جو چیزیں، یہ ٹرینڈ بھی، یہ الائنسز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتی ہیں. اور 8واں جو بڑا ٹرینڈ ہے دیٹ کوڈ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹورزم ہے وہ شاید دوبارہ بڑھ سکتی ہے. اور یہ اس کی بڑھ بھی سکتی ہے اور چیلنج بھی ہے. بڑھ اس طرح سکتی ہے کہ لوگ 2019 کے وہ جو سارا کووڈ سارا آیا 20 میں، اس سے مسئلہ بنا تھا. کہا جا رہا ہے کہ 2019 میں $1.4 ٹریلین کی ٹورزم تھی، ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی خیر کیونکہ انفلیشن بڑی بڑھ رہی ہے، لوگ تھوڑی سی جو مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے ان کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ابھی دوبارہ ٹورزم جو ہے بڑھ سکتی ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو بزنس کلاس ہے وہ بھی کمزور رہے گی، اور جو پرائیویٹ اکانومی والی کلاسز ہیں وہ زیادہ اس میں لوگ رش ہوگا. اور 9واں بڑا ٹرینڈ کہا جا رہا ہے کہ جو میٹاورس ہے. میٹاورس مینس کہ یہ جو اس کی بھی اب ویلیو بڑھتی جا رہی ہے کہ جی دنیا جو ہے وہ ورچوئل ورلڈ میں کیسے آپریٹ کرے گی. اور جو ورچوئل ورلڈ ہے اس میں وہ جو ویڈیو گیمز میں زیادہ تر چیزیں پھنس گئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں چیزیں کس طرح ہوں گی. آپ سنا ہے کہ جو ایپل ہے وہ ایسا کوئی ہیڈ سیٹ لانچ کر رہا ہے، اور میٹا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اسٹریٹجی نہیں لے کے آئے کہ کس طرح جو ہے آئندہ جو پاس کیز ہیں وہ پاس ورڈز کو ریپلیس کریں. So this is another very very important development to look at. میں آج ہی دیکھ رہا تھا بلکہ کہ جو میٹا والے ہیں جو وہ انہوں نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ہارورڈ میں ایک جو مارک زکربرگ ہے وہ انہوں نے ایک ادارہ بھی کھولا ہے، انہوں نے اپنی آئی تھنک والدہ کے نام پہ. سو دیر از اے لاٹ ٹو سی دس. اور 10واں جو ہے وہ امپورٹنٹ ٹرینڈ جو سمجھا جا رہا ہے کہ جو یہ جو کرپٹوگرافی اور کرپٹو کرنسیز ان کی طرف جو دنیا کا دھیان جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا. اور یہ ایک جو سمجھ لیں کہ یہ ایک جیسے بیکاز آف کانفلکٹ زونز کی وجہ سے ان پہ شاید دنیا زیادہ فوکس کرے گی. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی بڑے چیلنجز ہیں، بڑے ٹرینڈز ہیں جو میرا خیال ہے 2023 میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور جو میں بات کرنے لگا تھا کہ جیو پولیٹیکل ووکیبلری جو ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو آئی ریلی وانٹیڈ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جس میں ایک امپورٹنٹ ٹرم جو ہے وہ گیس لائٹنگ کی ٹرم آئی. اور جو گیس لائٹنگ ہے بیسیکلی اس کو آکسفورڈ انگلش ڈکشنری جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر بات کی. اور جسے آپ کہہ لیں کہ جسے اس کا جو مطلب ہے بیسیکلی اس فریز کا جو مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ان اپولوجیٹکلی جو ہے وہ سیلف انڈلجنٹ ہوتے ہیں اور لیزی ہوتے ہیں اور گریڈی ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے جی، آپ اپنی جو سوشل نارمز ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے ان سے وہ جو امپریس نہیں ہوتے. سو یہ جو گیس لائٹنگ ہے بیسیکلی یہ جسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایز اے فریز کے طور پہ سامنے آیا ہے کہ ان اپولوجیٹکلی آپ اپنے سیلف انٹیلیجنٹ جو ہیں وہ ہیں. اور اس کو لیزی کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ایک جو ہے وہ ورڈ ہے زیٹن وینڈ. یہ بیسیکلی ایک
یہ جرمن جو چانسلر تھے اولف شولز، انہوں نے یہ بیسیکلی ٹرم یوز کی تھی فروری میں ایک اسپیچ میں، جس میں انہوں نے رشیا کی جو انویژن ہے یوکرائن کی اور اس کے بارے میں بات کی، اور اس کے جو کانسیکوینسز کے بارے میں بات کی، اور جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بڑی ایک اپوکل جو شفٹ ہے وہ دنیا میں وہ آئی ہے، اور جو اس کے بیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو برلن ہے وہ اپنی ملٹری سپینڈنگ بڑھائے گا، اور جو نارتھ اسٹریم 2 جو گیس پائپ لائن ہے اس کو سسپینڈ کرے گا، اس طرح کی چیزیں. سو یہ ایک جسے کہہ لیں کہ دس واز بیسیکلی پرائمرلی اے جرمن ورڈ زیٹن وینٹ آئی تھنک، اور لیکن یہ جرمن چانسلر جو ہیں انہوں نے شروع کیا وچ مینس ٹرننگ آف ٹائمز، کہ جو وقت ہیں وہ بدل رہے ہیں. اسی طرح ایک ورڈ تھا اس کو بولتے ہیں فرینڈ شورنگ، جس کو نیو یارک ٹائمز اور بلومبرگ وغیرہ نے بھی استعمال کیا. جو فرینڈ شورنگ مینس کہ جو دنیا کو جو سپلائی چین ہے اپنی وہ ان ممالک میں شفٹ کرنی چاہیے جہاں پہ پولیٹیکل کانفلکٹ قدرے کم ہیں، اور جہاں پہ اتھارٹیرین اسٹیٹس نہیں ہیں. سو اگر فار ایگزامپل چائنا جو ہے وہ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے، سو دے نیڈ ٹو شفٹ دا بزنس ٹو انڈیا. اسی طرح جہاں پہ پولیٹیکل کانفلکٹ کم ہے وہاں پہ شفٹ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں اور جو سپلائی چین ہے وہ مینٹین رہے. اسی طرح ایک ٹرم تھی انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس، اٹ مینس کہ یہ جو بیسیکلی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو اپنی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی دی تھی، جس کا ہم نے ریویو بھی کیا تھا بہت پہلے، اس میں یہ ٹرم استعمال ہوئی تھی، اور اس کا مطلب ہے انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس. یہ بیسیکلی فریم ورک ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ all kinds of nation should be ready for، جسے کہتے ہیں نا ہر طرح کی ڈومین میں لڑائی ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اکانومی بھی ہو سکتی ہے، ڈیفنس بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ چیلنجز سامنے کریں گے. سو انٹیگریٹڈ ڈیٹرنس جو ہے وہ چاہیے، اور اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس پرائمرلی جو ہے وہ یہ اس کو دیکھ رہا ہے ایز اے ہولسٹک ویو کانفلکٹ کا جو ہے وہ دیکھنے کو بھی یہ کہا گیا ہے. ایک اور امپورٹنٹ ٹرم تھی دیٹ مینس پیسنگ تھریٹ، جو کہ 2021 میں جو یو ایس ڈیفنس سیکرٹری لارڈ آسٹن جنہوں نے یوز کی اپنی، جب ان کی نامینیشن کی ہیئرنگ ہو رہی تھی سینٹ میں، وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسنگ تھریٹ جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے، ایک جسے آپ سمجھ لیں کہ جو امریکہ کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھریٹ کا وہاں سے آنا جو امریکہ کے ڈیفنس سیکٹر کو چیلنج کر رہا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پیسنگ تھریٹ جو ہے وہ آتا ہے وہاں سے، جو اس رائیول سے، اس دشمن سے آتا ہے جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیجنگ وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کو چیلنج جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایک امریکہ کو پریشانی ہے. ایک ٹرم ہے پولی کرائسس، جو کہ ایک جو جسے آپ سمجھ لیں کہ انٹروڈیوس کرائی گئی، جس کا مطلب جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ملٹیپل، اور جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل اور کمپاؤنڈنگ رسک جو ہوتے ہیں اس میں پولی کرائسس کہا گیا، پھر جہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ملٹیپل کرائسس جو ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں، ایسی سچویشن جہاں پہ ملٹیپل کرائسس جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، اور ایک یہ بھی ہے. اسی طرح ایک ٹرم بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے، دیٹ از اسپورٹس واشنگ. اسپورٹس واشنگ جو ہے یہ بیسیکلی قطر کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرم انٹروڈیوس کی جائے گی، کہ یہ بیسیکلی ایک پبلک ریلیشن اٹیمپٹ ہے کہ جو ملک ہیں وہ اپنی اسپورٹس کو استعمال کرتے ہیں اپنی دوسری غلط چیزوں کو چھپانے کے لیے، جس میں قطر کا ذکر ہوا کہ جو قطر وہ ملک ہے جس نے بیسیکلی ورلڈ کپ ہوسٹ کیا، اور لیکن اس نے جو مائیگرینٹ ورکر کے چیلنجز تھے اور یہ باقی جو مسائل تھے اس کو اس نے انڈرمائن کیا، اور قطر کو جو کرٹیسائز کیا گیا ہیومن رائٹس پہ اور بہت ساری اور چیزوں پہ، اس پہ وہ ظاہری بات ہے ایک ہے. سو یہ اسپورٹس واشنگ جو ہے بیسیکلی یہ ایک سمجھ لیں کہ پبلک ریلیشن اٹیمپٹ ہے ملک کی باقی خرافات کو چھپانے کے لیے. سو دی were certain terms میرے ذہن میں ہے. I just thought to share you. They were very interesting and obviously very educating as well for all of us. لیکن with the top global, the 10 global trends, they are very, very much of significance and value.
جو کہ دی اکانومسٹ جو میگزین ہے اس نے شیئر کیے. تھینک یو ویری مچ.